مستقبل میں الحاد کے پھیلاؤ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہت بڑھے گا یا اس کو روکنے والے جو لوگ ہیں جو علمی میدان میں کام کر رہے ہیں وہ اس کو روک پائیں گے، یا اس کا پھیلاؤ بڑھے گا اور کس قسم کے چیلنجز ہیں ہمیں اس پر روشنی دیکھیں، مستقبل کی خبر تو کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مجھ سمیت کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ کل حتمی طور پر کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنا جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ بقول وہ عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں نا، جو مسلمانوں تکا لگاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ تکا لگا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا کس طرح سے اپنے نظریات کے اوپر، لیکن حتمی طور پہ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ مگر ایک بات جو میں اپنے تاثر کے طور پہ بیان کرتا آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف دو ہی نظریات دنیا میں ایسے ہیں جو پھل پھول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دو نظریات ایسے ہیں، تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہے جو پھل پھول رہا ہو صحیح طریقے سے۔ ایک ہے اسلام، یعنی آپ میری بات نہ مانیں، ٹھیک ہے، کسی اور کی نہ مانیں، کسی ملت کی بھی نہ مانیں، کسی مولوی کی بھی نہ مانیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں، ٹھیک ہے، اعداد و شمار نکالیں تو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ لکھی ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان یورپ لکھی ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان افریقہ لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف تنظیموں کے سروے پڑھیے، ویڈیوز دیکھیے، تو آپ پر روز روشن کی طرح جو ہے نا یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، ٹھیک ہے؟ اس کے دونوں اعتبار سے۔ اچھا، اس پر فوراً نا مدحت صاحب جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے جو دوست ہیں قابل عزت، وہ فوراً اس کے اوپر وہ کرتے ہیں مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں اس لیے، ٹھیک ہے؟ بات درست ہے، مسلمان واقعی بچے پیدا کرتے ہیں جی، یہ بھی تو ہمت، یہ بھی تو مردوں کا کام ہے نا۔ میں کہتا ہوں چلو یار، آپ سے اس بارے میں ہم بحث ہی نہیں کرتے کہ اس معاملے میں کہتا ہوں کہ آپ پھر ایک کام کیجئے، سرچ بدل دیجئے، آپ یہ بدلیجئے کہ بگیسٹ نمبر آف ریورس، ٹھیک ہے، لارجسٹ نمبر آف ریورس، ٹھیک ہے، کہ نمبر آف ریورس جو ہے نا وہ دنیا میں کتنے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کنورٹ ہو کر آئے ہیں اسلام کے اندر یا کسی اور مذہب کے اندر، ان کی تعداد کتنی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسلام نمبر 1 بنتا ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے ریپروڈکشن یقیناً از اے بگ فیکٹر بٹ اٹس ناٹ دا اونلی فیکٹر۔ تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ۔ تو دو فلسفے جو آگے بڑھ رہے ہیں، پہلا ہے اسلام جو کہ مذہب کا مقدمہ لڑ، ٹھیک ہے؟ ویسٹ اس بارے سے تنگ ہے، وہ کہتا ہے کہ، اور ہمارے جو تھوڑے ویسٹرن مائنڈ سیٹ والے دوست ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار مسلمان اتنے جاہل ہیں، سالے کسی صورت جو ہے نا یہ مانتے نہیں، ویسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی تپتے ہیں، مجھ جیسے آدمی کو تو دیکھ کر بہت ہی غصہ ہوتا ہے، ابے سالے تو انگلینڈ کا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کی جو ہے نا تو وہ یعنی یہ ظاہر ایک چائلڈیش آرگیومنٹ ہے، اس پہ کوئی بات کرے گا تو پھر میں طبیعت سے جواب بھی دوں گا، لیکن بہرحال ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فلسفے ہیں، دو فلسفے جو آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں سے مذہب کا مقدمہ اگر کوئی لڑنے میں کامیاب ہے تو وہ صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام جمع ہوا ہے اور ویسٹ کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ یہ جب ویسٹ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ کہیں نہ کہیں اسلام کو پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، برے سے برا مسلمان بھی جس کو آپ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، ٹھیک ہے، وہ اور طرح سے، یہاں تک کہ ہم جنسی میں بھی مبتلا ہے، ٹھیک ہے، اس مسلمان کے اندر بھی اسلام زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا جب بات کرتا ہے یا اس کے اوپر وقت پڑتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام کا مقدمہ جو ہے، دین کا مذہب کا مقدمہ اسلام لڑ رہا ہے۔ دو فلسفوں میں سے پہلا فلسفہ اسلام ہے، دوسرا فلسفہ جو پھل پھول رہا ہے اور بہت تیزی سے پھل پھول رہا ہے وہ الحاد ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک الحاد بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے رینائسنس جو کہ یورپ کے اندر ہوئی، جو کرسچینٹی کے خلاف ایک رد عمل آیا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا کہ طویل ہو جائے گا اس میں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک ریولوشن پیدا ہوئی ہے الحاد کے معاملے میں، تو الحاد اس وقت تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پہ چند ایک جو اعداد و شمار ہیں وہ خاصے جو ہے نا وہ خطرناک ہے، جیسے نارتھ امریکہ کے جو ابھی نئے اعداد و شمار آئے ہیں اس کے اندر یہ فاسٹسٹ گروئنگ بنے تھے، جبکہ مسلمان وہاں پہ فاسٹسٹ گروئنگ رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ چیز ہے، لیکن بقیہ جگہوں کے اوپر مسلمان اسی طریقے سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ یہ دو فلسفے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ میرے نزدیک آخری ٹکراؤ، آخری نظریاتی ٹکراؤ بھی انہی دو فلسفوں کے بیچ ہوگا، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی معاشرے ہیں، وہ یا تو ان دو میں سے کسی ایک میں ضم ہو جائیں گے یا پھر سپورٹنگ اسپیکٹیٹر کا کردار ادا کریں گے، سپورٹنگ کردار بن جائیں گے، اسپیکٹیٹر بن جائیں گے، یا ان میں ضم ہو جائیں گے،
لیکن اصل ٹکراؤ جو ہے جن دو طاقتوں دو فلسفوں کے مابین ہونا ہے وہ اسلام اور الحاد ہے. تو یہ میرا اپنا ایک وہ ہے, یہ زبردست طریقے سے ہوگا. الحاد یوں ہی بڑھتا رہے گا, اسلام بڑھ رہا ہے لیکن اس کے بڑھنے کی رفتار کم ہوگی, کم نہیں ہوگا اسلام کبھی بھی. جتنا بڑھ چکا ہے وہ تو بڑھے گا ہی اور آگے بھی بڑھ جائے گا, یعنی کرسچینٹی کو کراس کر جائے گا. لیکن جو ریشو ہے وہ شاید الحاد کا تیزی سے بڑھ رہا ہے, لیکن ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا. اور اسی کو میں حق و باطل کی جنگ سے گردانتا ہوں, یعنی ایک نظریاتی جنگ جس کا ایک پھر نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا, اور وہ دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے, کیا ہوتا ہے.